الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب لوگ اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ایسی محفل میں شرکت کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے، جو مدرسہ مدینۃ العلوم سے ہمارے وہ عزیز طلبہ جن کو اللہ پاک نے حفظ قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کی دستار بندی کے تعلق سے یہ مجلس ہو رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی نسبت پر مجلس کو سجایا گیا ہے. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اور غالباً مغرب کے بعد سے بیانات کا سلسلہ رہا ہے، بڑی مفید اور قیمتی باتوں کے سننے کا بھی موقع مل گیا ہے. اللہ پاک جو باتیں صحیح ہوئی ہیں ان کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر مدرسے کے جو منتظمین حضرات ہیں اور معاونین اور ہمارے وہ عزیز طلبہ جن کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، ان کو اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد دینا یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے، دینی بھی ہے، انسانی بھی ہے. اللہ پاک ان کو یہ نعمت مبارک کرے اور ادارے کو بھی اللہ پاک ترقیات سے نوازے. اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں نے ایک آیت کریمہ پوری تو نہیں، اس کا ٹکڑا ہی تلاوت کیا ہے اور ایک حدیث پاک بھی پڑھی ہے. اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی ایک بات جو ہمارے اور آپ کے لیے ذہن میں رکھنے کی ہے، ہمارے اپنے مدارس کا ایک نظام چلا آ رہا ہے، چاہے وہ بڑے مدارس ہوں چاہے چھوٹے مدارس ہوں، کہ جن طلباء کرام کو اللہ پاک یہ نعمت نصیب فرماتا ہے تو باقاعدہ جلسہ کیا جاتا ہے اور پھر ان کی دستار بندی کا عمل وجود میں آتا ہے. یہ دستار بندی کیوں کی جاتی ہے، یہ بھی تھوڑا سوچنے کی بات ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں، اگر غور کیا جائے تو ان مدارس کا زیادہ تر دار و مدار عوام کے تعاون سے ہوتا ہے. بیچارے تھوڑا بہت تعاون کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر چلتا رہتا ہے. تو اب اس میں ایک اضافی خرچ کی جلسہ، دستار بندی، اتصال پروگرام علماء کو بلایا جاتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ محلے میں کسی کا بچہ ڈاکٹر ہو کے آ گیا ہو، وکیل بن کے آ گیا، انجینئر بن کر کے آ گیا ہو، تو جناب والا اس کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہو، دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہو. کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکا کہاں لندن سے اور کہاں سے پڑھ کر کے آ گیا
اور گھر والوں کو خوشی ہوتی، زیادہ سے زیادہ اس کے اعزاء طلبا کو خوشی ہوتی. لیکن یہاں معاملہ بہت عجیب غریب سا ہے کہ جناب والا ایک بچہ، اب وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت غریب گھرانے کا بچہ ہے، اور اس نے محنت کر کے اور مدرسے والوں نے کوشش کر کے باہر نعمت اس کو مل گئی، تو اس کے لیے اس قدر اہتمام کہ ہم سب شریک ہیں اس میں، اس طرح اہتمام کی جناب والا باقاعدہ پروگرام، پھر علماء کو بلانا، بیانات کرنا، اور پھر دستار بندی کا عمل ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا سوچنے کا مسئلہ ایک آ رہا ہے. عصری تعلیم سے کوئی پڑھ کر کے آئے تو یہ اہتمام بھی نہیں ہوتا، لیکن دینی مدارس میں ایک بچہ بھی اگر ہو گیا فارغ، چاہے ترسیات سے ہو چاہے حفظ سے ہو، کم سے کم پورے شہر میں کہہ لیں یا پورے علاقے میں اطلاع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ حافظ ہو گیا، یہ عالم ہو گیا، اس لیے دستار بندی کی جائے. بات کیا ہے؟ بات اصل میں ایک تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے. اس میں بعض لوگ تو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی ادارے کی کارکردگی اس کو بتانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھائی کہاں کام چل رہا ہے، اور تمہارا پیسہ صحیح وصل میں استعمال ہو گیا تو فارغ ہو گئے. لیکن کم سے کم میں آپ حضرات کے بارے میں تو میں عرض نہیں کروں گا، کم سے کم میری اپنی سوچ اور میرا اپنا ذہن جو ہے وہ کچھ اس کا ساتھ نہیں دیتا. تھوڑا سا ناگواری ہو تو معاف کیجیے، پہلی ملاقات ہو رہی، پتہ نہیں بہتوں بھی نہ گزر جائے. دیکھیے ادارے کے سلسلے میں جہاں یہ جو حضرات شہر کے بیٹھے وہ میری توجہ سے بات کو سن رہے ہیں، ادارے والے جو بیچارے کام کر ہی رہے ہیں. دیکھیے آپ بتائیے کہ ہمارے اپنے ادارے میں عوام جو تعاون کرتی ہے وہ کیسا مال ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اس کو؟ زکوٰۃ کا ہوتا ہے، صدقات کا ہوتا ہے، خیرات کا ہوتا ہے، کفارے کا ہوتا ہے، اس قسم کی مدیں زیادہ آتی. ہم نے مدرسوں کے لیے تعاون کی جو شکل نکالی ہے وہ گویا کوڑا کباڑ، برا نہ مانیے گا. زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، وہ میل آپ مدرسوں کو دے رہے ہیں، اور اوپر سے آپ سوال یہ ہے کہ وہ میل تم نے کہاں ڈالا، کہاں خرچ کیا، تو بیچارے غریب جو ہے وہ کام کر رہی دکھا رہے ہیں آپ کو. میں بالکل اس سے وہ میرے شیخ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے. دیکھو اللہ پاک نے یہ نعمت تو دی ہے کہ ان کی جوتیوں میں رہا وہ سائے میں پلا میں وہ تو نہیں پائے، لیکن دیکھتا رہتا تھا. اور یہ ہم سب لوگوں کے کام کی بات میں عرض کر رہا ہوں. یہ تو حالات کا انقلاب ہو گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان مدارس و مکاتب میں تعلیم حاصل کرنے والے جو بھی ہوں ان کی خدمت اور ان کا تعاون بہترین مال سے کرنا چاہیے. ہم ان کو نبی کا وارث مانتے ہیں، تو نبی کے وارث ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ کوڑا کباڑ؟ حضرت والا ایک بات فرمایا کرتے تھے ہمارے، کوئی اگر اس قسم کی رقم لاتا اور کہ حضرت رسید فرمائے دیکھو تم کو اعتماد ہو تو دے جاؤ، اور اگر نہیں تو لے جاؤ. فرمائے میرے اوپر تم کوئی احسان کر رہے ہو کیا؟ میرا تمہارے اوپر احسان ہے. سوچنے کا انداز کہ یہ میں اپنے الفاظ کی تعبیر کر رہا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے. میرا تمہارے اوپر احسان یہ ہے کہ یہ مال کا میل اور کوڑا کباڑ ہم لے کر کے صحیح مصرف پر استعمال کرتے ہیں. تو میرا تمہارے اوپر احسان ہے، تمہارے میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہوتا. اس لیے میرے شیخ کا ایک معمول رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا یہ ہر ایک کا ظرف الگ الگ ہوتا ہے، کبھی بھی اس طریقے کی رقم دینے والوں کو جزاک اللہ کہتے ہی نہیں چاہیے. بولے تم میرے اوپر کیا احسان کرتے ہو، تم میرا شکریہ ادا کرو. تمہارے دل میں تھا کہ تم اس مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرتے، تلاش کرتے، ڈھونڈتے، یہ تو میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اس کو لے کر کے اس کو صحیح مصرف کی استعمال کیا.
آپ اتفاق کریں نہ کریں، میں نے کہا یہ میری اپنا ذہن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور آپ تھوڑا سا سوچئے، آج لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں سے کیسے فضلہ نکل رہے ہیں اور کیسے پڑھے نکل رہے ہیں. اچھا ببول گو کر کے آپ چاہتے ہیں کہ سیب کھانا چاہ رہے ہیں کیا؟ ببول وہ کر کے آپ اس سے آپ گرو لینا چاہتے ہیں کیا؟ مال تو آپ وہ دے رہے جو کوڑا کباڑ ہو رہا، اور چاہ رہے کہ آدھا گھنٹے کے لوگ نکل کر کے آئے، جیسا بیج ڈالو گے ویسے ہی نکلے گا. اس لیے میری اپنی سوچ یہ ہے کہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اگر تھوڑا سا اپنا ذہن بدلے، اپنی اولاد کے لیے اسے عمدہ قسم کا معاملہ رکھتے ہیں، اگر ان مدارس کے طلبہ کے ساتھ بھی رکھے، انشاءاللہ اعلیٰ قسم کی صلاحیت والے بن کے نکلے گی. یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تو وہ جو میں نے آپ سے ابھی کی بات کی ہے. لیکن بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ دستار بندی کا جو مسئلہ ہے، علماء انشاءاللہ تاریخ تو کر ہی دیں گے، تبھی کہیں کریں بھی پوری مجھے ہے. دیکھو بات یہ ہے، یہ حفاظ، یہ ناظر خواہ، یہ علماء کرام در حقیقت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانشین ہیں، یہ ان کے وارثین ہیں. ظاہر ہے نبی کا انتخاب ہم اور آپ نہیں کرتے، قوم نہیں کرتی ہے. نہ نبی اپنی صلاحیت اور استعداد، مجاہدے اور ریاضتوں کی بنیاد پر نبوت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. نبوت خالص اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو اس کے لیے منتخب کر دیتا ہے. تو میں آگے بڑھ کر کے اب کروں، اللہ پاک اگر نبی کا انتخاب کرتا ہے تو وارثین نبی کا بھی اللہ پاک ہی انتخاب کرتا ہے. یہ ہمارا آپ کا انتخاب بالکل نہیں ہے. اور غور کریں تھوڑا سا، سمجھ میں بھی آئے گا. ہمارے یہ بچے جن کو دستار ملنا ہے، ان کے ساتھ نہ معلوم کتنے بچوں نے پڑھنا شروع کیا ہوگا. قاعدہ پڑھا، کچھ تو بیچارے آدھا کر کے نکل کے چلے گئے، کسی برا قاعدہ کیا وہ کٹ گئے، کوئی کچھ پڑھ کر کے نکل گیا. ان میں سے لے دے کہ یہ ایک دو آ گئے. اگر یہ ہمارے اپنے اختیار اور ہمارے اپنے انتخاب کی بات تھی تو اور بچے کیوں کٹ کے چلے گئے؟ اس سے یہ کٹ جانا یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے جن کو چنا ہے وہی اس میں کامیابی کے ساتھ آ پائیں گے، اور جن کا انتخاب ماں باپ نے صرف کر دیا ہے، وہاں سے انتخاب نہیں ہو پایا ہے، تو ان کو کامیابی نہیں مل پاتی اس کے اندر. تو یہ عزیز طلبہ جن کو اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ انتخاب ہے در حقیقت اللہ پاک کی طرف سے. نبی کی وراثت اللہ ان کو عطا فرمایا، ان کے سینے کو اللہ نے چنا ہے، ان کے قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو ان کے سینے میں اللہ رکھے گا. ان کا انتخاب اللہ نے کیا. اچھا تھوڑا سا سوچئے، آپ سب لوگ وراثت دو ہیں. ایک وراثت ہے مال کی اور ایک ہے وراثت علم کی. مال کی وراثت کا انتخاب اللہ کر رہا ہے، فلاں فلاں وارث بنے گے، سب نہیں بنے گے اس کے اندر. تو جب مال جیسی چیز جو اللہ کی نظروں میں کوئی اوقات نہیں ہے، اس کے وارثین کا انتخاب اللہ پاک کر رہا ہے، تو علوم نبوت جو خالص اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تو اس کے وارثین کا ہم انتخاب کریں گے. یہ اللہ پاک کرتا ہے اس کا انتخاب. اچھا کسی بھی عالم سے پوچھنا، کسی سے بھی پوچھ لو، نبیوں کی تاریخ ہے، جتنے انبیاء کرام اور رسول آئے ہیں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. کوئی نبی گپ چپ نہیں آیا ہے کہ گھر میں گزا بیٹھا رہے خاموشی کے ساتھ، کچھ نہیں، اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو اللہ پاک نے نبوت کو ختم کر دیا. ختم نبوت کے بعد اب وارثین جو قیامت تک آتے رہیں گے، ان کا علم لوگوں کو کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے بزرگوں کے دل میں ڈالا کہ باقاعدہ مجلس منعقد کر کے ان کے وارث ہونے کا اعلان کرو، پگڑی باندھو. اسی لیے
اس موقع پر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس پگڑی کی لاج رکھنا، اس لیے کہ یہ پگڑی بہت ہے، تمہاری پگڑی اصل تو وہاں بندھے گی، لیکن یہاں جو ہو رہا ہے اس کی لاج رکھنا، اس کے حقوق ادا کرنا۔ تو میں نے بہت مختصر طور پر عرض کی بات آپ سے کہ یہ پگڑی کا جو سلسلہ ہے در حقیقت یہ اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں اور بزرگوں کی طرف سے گویا ان کو ایک سند دی جا رہی ہے کہ اب تم نبی علیہ السلام کے وارث ہو تم، اس لیے تمہارے ذمہ میں اب ضروری ہے کہ تمہاری زندگی تبدیل ہو جانا چاہیے، تمہارے اعمال، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار میں تبدیلی ہو جائے، اور یہ کوشش کرو کہ قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو۔ سینے میں قرآن آ جائے کسی کے اور آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، یہ قرآن کے ساتھ تلفی ہے۔ مجھے یاد آیا علامہ عبد الوہاب شارانی اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، فرمایا جو حافظ قرآن، جو شخص اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لے اور کرنے کے بعد اگر جھوٹ بولتا ہے تو سینے اندر سے قرآن کہتا ہے او بے حیا، مجھ کو سینے میں رکھ کر کے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے قرآن کا حق ہے جس کے سینے میں وہ آیا ہوا ہے، اب اس کے بعد اس کے اندر ایسی تبدیلی آ جائے کہ وہ سچ بولنے والا ہو، اس کا کردار صحیح ہو جائے، اس کا عمل صحیح ہو جائے، اور اس کی زندگی کے اندر وہ بات پیدا ہو جائے کہ لوگ دیکھیں تو محسوس کر لیں کہ یہ حافظ قرآن آ رہا ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور دیکھیے قرآن یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے، اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے قرآن مجید کی حفظ کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ پاک نے توفیق صرف اس امت کو عطا فرمائی۔ فرشتوں کو نعمت نہیں ملی ہے وجود حضرت جبریل علیہ السلام کے تلاوت قرآن کی نعمت ان کو فرشتوں کو نہیں ملی ہے، یہ نعمت ہم کو ملی ہے۔ حالانکہ تھوڑا سوچا جائے فرشتے زیادہ حقدار تھے اس کے، اس لیے کوئی نورانی ہے، روحانی ہے، اللہ کے مطیع فرما بردار ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لہذا وہ زیادہ حقدار تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں تلاوت کی نعمت اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، کسی اور کوئی نعمت نہیں فرمائی۔ فرشتوں کا حال روایات میں موجود ہے، جب بالخصوص نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتے تلاوت کرنے والے کے منہ میں اپنا منہ لگا دیتے ہیں، اپنا منہ لگا دیتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ اللہ کا نورانی روحانی کلام بجائے فضا میں جانے کے ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کہ جو ہمارے اندر طلب ہے، پیاس ہے، تو کسی طرح ہماری پوری ہو جائے گی، کلام اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے۔ یہ تلاوت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اس وقت میں بہت مختصر بات کو نہ پھیلا کر کے قرآن مجید کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز، کیونکہ آج کا دور جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ حقوق طلبی کا دور ہے، ہر آدمی اپنا حق اور اپنے سلسلے میں آدمی کے ساتھ میرا حق ملنا چاہیے، ہر آدمی اس فکر کے اندر لگا ہوا ہے، باپ الگ حق کا مطالبہ، بیٹا الگ حق کا مطالبہ، اور حق کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ہم حقوق سیکھنی بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے کہ ہمارا حق تو ملے، لیکن دوسرے کا حق ادا کرے نہ کرے اس کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ماننے والے، قرآن پاک پر ہمارا ایمان، قرآن پاک ہمارے لیے نظام حیات، نظام زندگی ہے، ہم اس کے حقوق کتنے ادا کریں؟
یاد رکھیے، جو آدمی حقوق شکنی کا شکار ہوگا اس کے حق خود بخود ضائع ہوتے چلے جائیں گے، اس کے حق کے ملنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے گا، اللہ پاک غیب سے اس کی حقوق کی ادائیگی کے انتظامات کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ذمے قرآن مجید کے حقوق کیا کیا ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی کیا شکل ہوگی، ان حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اس پر غور کرنا، اس کی فکر کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داریوں کے اندر ہے۔ قرآن مجید کا حق سب سے پہلا، دیکھیے دو چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنے کی ہے اور وہ قرآن کی خصوصیت سمجھ میں آگے گی۔ قرآن مجید کے تعلق سے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ ہر نبی کے ساتھ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دعوت ہوتی ہے اور ایک حجت ہوتی ہے۔ یہ دو لفظ میں نے عربی کے استعمال کیے ہیں، ایک دعوت ہے ایک حجت ہے، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعوت کا کیا مطلب ہے؟ وہ نبی قوم کے لیے جو نظام زندگی لے کر کے آیا ہے، جو نظام حیات لے کر کے آیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو اصول، جو ضوابط، جو چیزیں لے کر کے آیا ہے، اس کی طرف اپنی قوم کو بلاتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داریوں کے اندر ہے کہ جو اللہ پاک نے جو اس کو ہدایات دی ہے، جو اصول دیے ہیں، جو طریقہ بتایا، قوم کو اس کی طرف بلا لے، یہ ہے اس کی دعوت کا مطلب۔ لیکن اسی کے ساتھ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ نبی برحق ہے کہ نہیں، اس کے لیے اللہ پاک اس کو حجت یعنی معجزہ عطا فرماتا ہے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے اور اس کا جو نظام زندگی قوم کے لیے لایا ہوا اس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ دو چیزیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، سب نبیوں کی دعوت اور حجت دونوں الگ الگ ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، ان کی جو توریت کتاب ہے اس کی طرف لوگوں کو انہوں نے دعوت دی ہے، لیکن ان کی جو حجت اور معجزہ ہے وہ توریت سے الگ ہے بالکل۔ ان کا عصا ہے، ان کا ید بیضہ ہے اور ساری چیزیں یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت الگ ہے، حجت اس کی الگ ہے۔ ان کی دعوت کیا ہے؟ جو انہوں نے زبور کے اندر، انجیل کے اندر جو کچھ لے کر کے تعلیمات آئے اس کی طرف قوم کو بلایا انہوں نے۔ لیکن ان کی حجت اور ان کا معجزہ کیا ہے؟ نابینا کو اچھا کر دینا، برس کے مریض کو ٹھیک کر دینا، یہ سارے ان کے معجزات ہیں۔ تو ہر نبی کے لیے اللہ پاک کا نظام یہ رہا ہے کہ اس کی دعوت الگ، اس کی حجت الگ، دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا۔ لیکن نبیوں میں سب سے ممتاز خاتم النبیین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بالکل نمایاں ہے۔ جو آپ کی دعوت ہے وہ آپ کی حجت ہے، جو آپ کی حجت ہے وہ آپ کی دعوت ہے، یعنی قرآن پاک۔ قرآن پاک یہ دعوت بھی ہے، پورا نظام زندگی اس کے اندر موجود ہے، اور دعوت کے ساتھ ساتھ میں یہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، یہ حجت بھی ساتھ میں باقی ہے۔ اسی لیے جب نبی انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے جاتے تو چونکہ نبی چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا ان کا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، قیامت تک ان کی نبوت رہے گی۔ جب نبوت رہے گی تو معجزہ بھی قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے قرآن مجید اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، ایک دعوت بھی موجود ہے، ایک حجت بھی موجود ہے۔ دعوت ہمارے عمل کے لیے ہے اور حجت یہ آپ کا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ ہے کوئی جو آ کر کے اس کا مقابلہ کر سکے۔ اسی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا۔ جب قرآن مجید ہماری دعوت ہے، رسول پاک کی دعوت ہے اور ہم مکلف ہیں عمل کر رہے ہیں، اور حجت بھی ہے یہ
حضور کا معجزہ ہے، تو اس بنیاد کے اوپر سب سے پہلا قرآن کا حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ دیکھیے، یہ میں نے ایمان کی بات اس لیے چھیڑی ہے، بہت سارے لوگ وہ ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بغیر ایمان لائے ہوئے اعمال میں لگے ہیں۔ خاص طور سے رمضان میں دیکھیے اخبار میں آتا ہے فلاں صاحب نے روزہ رکھا، فلاں افطاری بھی کر رہے ہیں، سحری بھی کر رہے ہیں، ایمان نہ ڈالے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بعض بزرگوں سے جڑ کر کے اس لائن کے سلسلے کے ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے ذریعے سے نجات ہوگی۔ اعمال نجات کے درجات کی بلندی جب ہو پائے گی جب انسان کے پاس ایمان ہو، اور ایمان بھی نقلی نہیں ہونا چاہیے، ایمان بالکل اصلی ہو، کھڑا ہو، صحیح ہو، خالص ہو۔ ذرا سی بھی آمیزش ہو جائے گی، عقیدہ برباد ہو جائے گا اور اعمال سارے بیکار چلے جائیں گے۔ میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ میں نے قصداً اس کو چھیڑ کر کے، بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ایک صاحب سے میری ملاقات کئی سال کی بات ہو گئی ہے، میرے ملنے جلنے والے تھے، تو ان کا مولانا ایک وہ محکمے ایک افسر ہے، وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ ہم ان لوگوں میں ہیں اتفاق سے کہ کچھ اس ذہن کے نہیں، اپنے کام میں لگنا، کس سے ملاقات کرنے کے، مجھ سے ملا کے کیا کروں گا، کوئی ہمارا کام لیڈروں پاس جانا والا تو ہے نہیں، ہم سے مل کے کریں گے کیا؟ کہا نہیں، وہ کچھ سلوک کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا ذرا ان کا جغرافیہ بتاؤ ہے کیا، ابھی معلوم ہو جائے جس آدمی سے بات کرنا ہے کیا۔ تو معلوم ہوا وہ صاحب ایمان ہے ہی نہیں۔ اب میں کھٹک گیا اسی وقت، اور باقاعدہ سلاسل اربع میں ایک سلسلے میں وہ داخل ہے اور باقاعدہ ذکر و اذکار سب کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا بنا آئے تو امتحان میں نے ان سے کچھ پوچھا، آپ اس پر بالکل اے بھائی دیکھو، اے میرا بیان تو تم لے لو، میری آپ نے تصویر مت لینا، دیکھو یہ بچہ کون بیٹا، کم سے کم ہماری کمزوری کی رعایت کرو یار، بس بیٹھ کے تم یہ سب کرو جا کر کے یار۔ میں نے کہا ملاقات کرنے آئے، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے جتنی اصطلاحات اس سلسلے کی تھی وہ سب انہوں نے، ان کو عظمت جیسے کہتے نہیں وہ بچوں کو جو ہے مفردات عظمت ہوتے ہیں، عجیب بات ہے، انہوں نے پورا۔ میں نے کہا کہ اب آپ کہاں تک پہنچے، اور بتایا ہمارا یہ سبق چلنا اپنا تک پہنچے۔ دیکھیے ایک بات، دو باتیں سب کے کام کی عرض کر رہا ہوں، بغیر ایمان کے اس لائن میں آدمی جتنا بھی کچھ کر لے، ایک صاف ستھرا بات ہے کہ اس کے لیے کوئی آخرت میں کچھ نہیں، ترقی درجات ہوتے ہیں اس میں، لیکن اس کا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت پیاری بات کہی، علماء کے لیے کام کی تو میں نہ کہوں گا، لیکن علماء کی نظر سے گزری ہوگی، وہ ان کو اثر و تازہ ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو شیشہ، آئینہ، ایک تو زمزم سے صاف کیا جائے اور ایک پیشاب سے صاف کیا جائے، ظاہر دونوں صورتوں میں وہ آئینہ صاف ہو جائے گا، لیکن دونوں کی صفائی میں فرق ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی آپ کے دل؟ جس آئینے کو پیشاب سے صاف کیا جائے گا، صفائی تو آ گئی ہے، لیکن ناپاکی اور غلاظت اس کے اندر پہنچ چکی ہے، اس بنیاد پر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اور جس آئینے کو زمزم سے صاف کیا گیا ہے، وہ برکتیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ کارآمد بن جائے گا۔ اگر ایمان کے بغیر ان سب چیزوں کو کر رہا ہے آدمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صفائی تو ہو رہی ہے لیکن غلاظت اور گندگی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ایمان کے ساتھ اگر کرے گا تو صفائی زمزم کے ساتھ ہوگی، نورانیت اور روحانیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے
ابو حنیفہ وقت حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ برکتہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، بلکہ ایک بڑے عالم نے سفارش کی کہ حضرت یہ ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں اور ان کو آپ بتا دیں، معلوم ہے کہ ایمان والے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، ذکر و اذکار میں نہیں بتاؤں گا۔ تو ان کو تھوڑی شرمندگی ہوئی، ان کے ذہن میں یہ تھا حضرت بتا دیں گے تو کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا۔ چنانچہ کئی حضرات نے اس مجلس میں حضرت سے تذکرہ کیا کہ اگر آپ بتا دیتے تو کچھ یہ ایمان کے قریب آ جاتا اور امید تھی کہ مسلمان بھی ہو جاتا۔ حضرت فرمایا ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ جب بات بڑھی تو لوگوں نے پوچھا حضرت بتا دیا، آپ بتا کیوں ذکر و اذکار کی تلقین کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو جب یہ ذکر و اذکار کرے گا اور اس کا کچھ فائدہ اور نفع ہوگا تو یہ سوچے گا اب مومن ہونے کی ضرورت ہی کیا باقی رہی، سارا فائدہ تو بغیر اس کے ہم کو مل جا رہا ہے۔ فرمایا ہرگز اس کو نہیں بتاؤں گا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی اس پر عرض کر رہا تھا بغیر ایمان کے کچھ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر سب سے پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ ایمان بالقرآن ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ ایمان بالقرآن یہ ہے کہ حضرت جبریل سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک سے جیسے اس کو لیا ہے بالکل بعینہ ہی اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا، اور رسول پاک کو جیسے ملا ہے بالکل اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کو رسول پاک نے پہنچایا۔ بیچ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بیچ میں کوئی سرقہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی کبھی زیادتی نہیں ہے۔ اگرچہ مستقل محنت کوشش جد و جہد لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح ثابت ہو جائے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، لیکن قیامت تک یہی اصلی قرآن ہے اور رہے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسی ویسی اللہ پاک نے اٹھا کے دے دیا؟ جی نہیں، اس کو ذہن میں مسئلہ علمی ہے لیکن میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے، اللہ پاک نے دو واسطے رکھے ہیں اس میں، اور دونوں واسطے گھڑی کم دیکھو ہمیں لگے دیکھو سب گھڑی دیکھے ہماری جیتا کیا بند کر دو تھک گیا بیچارہ۔ اب گھڑی ہمارے سامنے لگی ہے، خود بھی میں زیادہ دیر بیان نہیں کرتا، کون ساتھ بیٹھوانے کا تھوڑی دیر بیان ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دو واسطے، ایک واسطہ اللہ پاک اور رسول پاک کے درمیان، اللہ پاک سے لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ایک واسطہ ہو، اور ایک واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان۔ یہ دونوں واسطے سمجھنے کے ہیں، ذہن میں رکھنے کے ہیں، پھر ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے اس کو ذہن میں آپ رکھیے، تو پھر انشاءاللہ قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی ان سے شک شبے کی بات نہیں باقی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اور پیغمبر کے درمیان جس کو واسطہ بنایا ہے وہ ایک فرشتہ ہے، اور صرف فرشتہ ہی نہیں ہے وہ، بلکہ فرشتوں کا افسر ہے، یعنی سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور قرآن مجید نے ان کی باقاعدہ صفات بیان کی ہے، ان کے خصوصیات، ان کے کمالات۔ وہ وقت نہیں بیان کرنے کا، صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام عام فرشتے نہیں ہیں، خاص فرشتے ہیں، اور ان خاص فرشتوں میں اللہ پاک نے ان کو سردار بنایا، اور فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ مطاع کا لفظ قرآن مجید نے ان کے لیے استعمال کیا ہے، اور اسی کے ساتھ میں حضرت جبریل علیہ السلام کمزور نہیں ہے،
کہیں ہم سمجھ رہے ہو کہ صاحب جو ہے بہت دبلے پتلے ہوں گے، دل پسلی کے ہوں گے، ان کو دبا دیا جائے گا، ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا طاقتور ہے. کتنے طاقتور ہیں؟ اتنے طاقتور ہیں کہ بعض اوقات اپنے پر انہوں نے ان بستیوں کو جن پر عذاب ہونا تھا اٹھا کے اوپر لے کے گئے اور وہاں سے اس کو الٹ دیا اٹھا کر کے. اللہ نے اتنی طاقت ان کو عطا فرمائی. سردار بھی ہے، متا بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. یہ میں نے جملے اس لیے استعمال کر لیے کہ دنیا میں کوئی آدمی اپنا کسی کو قاصد، پیغام رساں، سفیر بناتا ہے تو بازاری آدمی کو نہیں پکڑ لیتا ہے، وہ اہل غیروں کو پکڑ کے لے کے چلا جائے. اور اللہ پاک اپنے کلام کے لیے کسی کو اگر بنائیں گے تو کیا ایسا انتخاب کریں گے؟ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا ہے. ایک تو وہ فرشتے ہیں، دوسرے معصوم ہیں. معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ افسر بھی ہیں، طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے. یہ ساری صفات اللہ نے ان کے بارے میں بیان کر دی تاکہ دنیا انسانیت کو قیامت تک میرے اور پیغمبر کے درمیان جو واسطہ آ رہا ہے کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی. حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب اللہ ان کی قبر کو دور سے بھرے، حضرت کی مجلس میں مطلب گفتگو ہو رہی تھی اور بڑی عجیب گفتگو ہے. گفتگو یہ ہوئی کہ سابقہ امتوں کو اللہ پاک نے جو عذاب دیا ہے حضرت جبریل کے ذریعے سے کیوں دیا ہے. یہ علماء کی توجہ سے مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت جبریل کا انتخاب کیوں کیا اللہ پاک نے، حالانکہ بہت سارے فرشتے موجود تھے. تو حضرت ایک حکیمانہ نکتہ یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے بظاہر، یہ بظاہر لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے، نبیوں کو کا معلم اصلاً اللہ پاک ہوتا ہے. اصل معلم اللہ پاک ہوتے ہیں. حضرت جبریل کو بیچ میں واسطہ بنایا جاتا ہے. بہت سارے عوام پوچھتے واسطے کا کیا مطلب، ان کو میں سمجھاؤں اور میری اپنی بات نہیں ہے. حضرت مسیح الامت حضرت مولانا جلال آبادی نور اللہ برکتہ کی ایک مرتبہ مجلس ہو رہی تھی. یہ بہت کام کی بات یاد آ گئی مجھے اس وقت میں. تو نیا ٹیپ ریکارڈ چلا تھا. اب تو ٹیپ ریکارڈ بند ہو گیا تو موبائل ہی سامنے سمجھ میں آئے. تو حضرت کا بیان ٹیپ ہو رہا تھا. تو حضرت نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ جانتے تو تھے ہی، ایک بات بتانا کہ کہا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ کہا حضرت ٹیپ ریکارڈ ہے. کہا کیا کام ہے اس کا؟ کہا اس میں آپ کی تقریر ہو جائے گی اور جب ہم سننا چاہیں گے تو ہم سن لیں گے. کہا اچھا اس میں کون بولے گا؟ کہا حضرت آپ ہی بولیں گے. بہت فرمایا حضرت نے فرمایا دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی وہی حیثیت ہے جو اس ٹیپ ریکارڈر کی حیثیت ہے کہ اللہ پاک بولتے ہیں ان کی زبان سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اتنے کام کی بات حضرت نے سب سے عرض کر دیا کہ حضرت جبریل معلم نہیں ہے، جو معلم اللہ پاک ہے. وہ ٹیپ ریکارڈر بیچ میں موبائل واسطہ بنا ہوا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو بظاہر ذریعہ بنایا. حضرت حکیم الاسلام نے بڑے کام کی بات فرمائے دیکھو دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ معلم ہی متعلم کی تربیت کرتا ہے. یعنی جو استاد ہوتا ہے، پڑھانے والا ہوتا ہے، وہ شاگرد کو پڑھاتا بھی ہے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ ضرب یضرب بھی وہی کرتا ہے. ضرب یضرب کا مطلب کچھ نے گڑبڑ کر دیا، کچھ پٹائی کر دی. تو اس لیے فرمایا حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ پاک نے وہی بھیجی ہے، ان کے ذریعے سے علم آیا تو بظاہر وہ معلم ہے. لہذا ضرب یضرب کے لیے انہی کا انتخاب کیا گیا کہ تم عذاب دور کے جاتے. تو بات میں عرض کر رہا تھا اس بات کی کہ اللہ پاک نے ہو گیا آدھا گھنٹہ کرتے بس بھائی دیکھو بھائی روزانہ یہاں بیان کرنا ہوتا ہے. اپنے اور پیغمبر کے درمیان حضرت جبریل کو بنایا. اور دوسرا واسطہ اللہ پاک نے امت اور پیغمبر کے درمیان حضرات صحابہ کرام کو بنایا. اب ایمانداری سے بتاؤ
اگر صحابہ پر اعتماد کمزور ہو جائے اور صحابہ پر اعتماد باقی نہ رہے اور صحابہ پر انگلی کوئی اٹھانا اگر شروع کر دے تو سارا دین جو ہوگا اعتماد ختم ہو جائے گا. اسی لیے قرآن پاک میں کسی نبی کے صحابہ کی صفات اور کمالات کو اللہ نے اتنا نہیں بیان کیا ہے جتنا حضرات صحابہ کرام کے کمالات اور اوصاف کو بیان کیا ہے، تاکہ امت اعتماد کرے کہ جو دین تم کو دیا جا رہا ہے یہ دین مکمل دے رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر ادھر کمی بیشی کا کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے صحابہ کی بات آ گئی ہے، اس بات ذہن میں لے کے جائیے. صحابہ کرام جس درسگاہ کے پڑھے ہوئے ہیں اب وہ درسگاہ بند ہو چکی ہے، اس لیے اس کا معلم چلا گیا. جب معلم گیا درسگاہ بند ہو گئی، اب قیامت تک وہ درسگاہ نہیں کھلے گی. کیا مطلب یہ ہے کہ صحابہ والی بات اور صحابہ جیسا بننا، صحابی بننا قیامت تک کے لیے ختم ہو بند کر دیا اللہ پاک نے، کیونکہ مدنی آقا کو بلا دیا ہے. جب درسگاہ بند ہو گئی تو وہاں کی ڈگری کہاں سے ملے گی؟ صحابہ کرام، مجھے یاد آیا امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ کرام اللہ پاک نے عصمت نبی کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ خاص کی، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں کی ہے، لیکن جو صفات صحابہ کی بیان کی گئی ہے ان صفات کو اگر زور لگا کے کیا جائے تو ان کی عصمت کہی جا سکتی، لیکن کہتا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے عصمت کو نبی اور صحابہ اور ملائکہ کے ساتھ خاص کر دیا. صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ جس پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی. کیوں؟ وہ بنیاد اس کی یہ ہے اللہ پاک نے رسول پاک کی صحبت میں، تربیت میں، تعلیم میں ان کو رکھا. اور ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ نے بڑی پیاری سادی زبان میں کہا صحابہ کو محمدی پھولوں میں رکھ کر کے بسایا ہے اللہ پاک. تل کو رگڑ کر کے چھلکے الگ کر دیے جائیں اور پھر چمیلی کے پھول میں اس کو بسا دیا جائے، وہ تل سارے اثرات اور خصوصیات کو جذب کر لیتا ہے، اور نکلنے والا جو تیل ہوتا ہے وہ تل کا نہیں کہلاتا، وہ چمیلی کا تیل کہلاتا ہے. تو اگر تل چمیلی کے پھولوں کے اثرات کو جذب کر کے اپنا رنگ و نام بدل سکتا ہے تو محمدی پھولوں میں جن کو بسایا گیا ہے یقیناً رسول پاک کی صفات اور کمالات کو جذب کر دیا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ان کو باکمال بنایا. اور یہی نہیں کہ نصاب پورا ہو گیا، کورس پورا ہو گیا، سند دے دی، نہیں، فرمائے ہم امتحان لیں گے تمہارا. صحابہ کا امتحان بھی ہوا. اچھا آپ یہ بتاؤ، کوئی آدمی ہائی اسکول فیل ہو اور وہ بی اے والوں کا امتحان لے تو آپ بتائیے عقل بندی کی بات ہوگی؟ اما تم خود ہی ہائی اسکول فیل ہو، تم اسکول کے پیچھے پڑھنے والے اور تم بی اے کا امتحان لینے کے لیے آ گئے. صحابہ کے امتحان ہم اور آپ لیں گے، ہماری اوقات ان کے سامنے وہی ہے کہ ہائی اسکول ہم فیل ہیں اور حوصلہ کر رہے ہیں ان کا امتحان لینے کی. ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا جب صحابہ کو رسول پاک کی درسگاہ کے لیے ہم نے صحابہ کو منتخب کیا، معلم رسول پاک کو بنایا ہے، دنیا میں ان کا کوئی امتحان نہیں لے گا، کیونکہ علم کسی کو اگر ملا ہے یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا، اس کو حوصلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے علم دیا، ان کا امتحان ہم خود لیں گے. یہ میں اب کہا تھا قرآن یوں ہی تھوڑی نہ ملے گا جی، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں، مصلحتیں، انتخابات جو اللہ نے کیے، اور قرآن نے خود فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا شعر، بڑے سے بڑا مصلح عارف ہو،
وہ بھی اپنے مرید کا وہ امتحان نہیں لے سکتا جو اللہ پاک نے لیا۔ کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے، وہ بھی کاہے میں تقوی میں اللہ پاک نے۔ اور اس ایک دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے دل کا امتحان کیوں لیا؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے دل میں ایمان کو لکھا۔ یہ آیات ہے، میں اس کو تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا میں۔ اللہ پاک نے کاہے میں امتحان لیا؟ تقوی کا، دل کا امتحان لیا۔ ہمارے دل میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ جی اب آپ پوچھو گے کہ بزرگوں کو کشف وش تو ہو ہی جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ کشف اختیاری نہیں ہوتا ہے، اور کشف شریعت میں حجت بھی نہیں ہے۔ خود جس کو ہو رہا اس کے لیے حجت ہوگی تو ہمارے لیے حجت کیسے بن جائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو رسول پاک کی درسگاہ میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ہم نے امتحان لیا۔ اگر بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی تمہارے دماغ میں اگر کیڑا کاٹ رہا ہو صحابہ کا تو اس آیت کو تم پڑھ لینا اور اطمینان کر لینا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا۔ آج کی درسگاہوں میں تو ڈگریاں بکا کرتی ہیں، بلا امتحان کے بھی اعلیٰ ڈگری مل جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے جو بات کہی ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے ہیں، اور چنا یوں ہی نہیں بنے ہیں، ان کو چنا، ان کو تعلیم دلائی، تربیت دلائی، اصلاح کروائی، اور پھر امتحان لے کر کے ہم نے ان کو پاس کر دیا۔ بات لمبی ہو گئی، صحابہ کی بات آ گئی، جس میں میں نے آگے کر دیا۔ کسی صحابی سے سوء ظنی ہو جانا یہ ایمان اس کا چلا جائے گا، ختم نہیں رہے گا، باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ایمان ہم کو انہی کے واسطے سے ملا ہے۔ جب ان کے واسطے سے ملا ہے تو صحابہ پر بدگوئی کرنا، انگلی اٹھا دینا، اس کا مطلب اپنے محسن پر ہم نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ ہو ایک ایک صحابی کامل درجے کا، اس کے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ معیار ایمان ہے، وہ معیار دین ہے، وہ معیار حق ہے۔ اللہ نے اس کو واسطہ بنایا ہے امت اور پیغمبر کے درمیان۔ ایک واسطہ رکھا اللہ پاک نے حضرت جبریل کا، ایک واسطہ رکھا اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام کا۔ اللہ ان دونوں واسطوں پر ایمان کو مضبوط فرمائے۔ بات لمبی ہو گئی، پھر سمیٹ کر کے میں لایا کہ قرآن مجید کا ایک حق ہمارا ایمان یہ ہو، قرآن میں نہ تحریف ہوئی ہے، نہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، نہ قرآن کے اندر جو کمی بیشی ہوئی ہے، نہ اضافہ ہوا ہے، کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جن واسطوں سے ہم کو دیا ہے وہ اتنے مضبوط ہے جو اللہ نے جب معتبر کہہ دیا تو پھر ہم معتبر ان کو کیوں نہ مانیں گے؟ اللہ پاک میری گزارشات کو قبول کر لے۔ زندگی رہی تو پھر بتائیں گے، تو آدھی بات رہ گئی ہے۔ اللہ پاک ان کلمات کو جو میں نے کہے اس کی توفیق سے نکل گئے ہیں، اللہ قبول فرماتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا